اے عمل پیدا کرنے والے، اخلاص پیدا کر ورنہ فضول مشقت ہے۔ شریر عورتوں سے بالکل بے کنار رہو، اور جو بھلی مانس ہو ان سے بھی ہوشیار رہو۔ مصائب کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ مومن اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہے اور منافق اپنے درہم و دینار پر۔ میانہ روی نصف روزی ہے اور حسن اخلاق نصف دین ہے۔ تیری غفلت کی علامت اہل غفلت کے پاس بیٹھنا ہی ہے۔ علم پیغمبروں کی اور مال فرعونوں قارونوں کفار کی میراث ہے۔ جس شخص کی امیدیں چھوٹی ہوں اس کا عمل بھی درست ہوتا ہے۔ خزاں سے جسم کو اور قناعت سے روح کو راحت پہنچتی ہے۔ خواہش نفسانی کو چھوڑنا مراد حاصل کرنا کا ذریعہ ہے۔ واقف و غیر واقف کو سلام کرو اور سلام کے ہدیے بھیجو۔ گناہ کے بعد دل میں ندامت بھی توبہ کی شاخ ہے۔ علاج کرنا سنت اور پرہیز کرنا فرض ہے۔ تذکیر جنات نہیں جانتا، تذکیر جنات یعنی اعمال جنات جانتا ہوں۔ اللہ کے حکم پر مغرور نہ ہو، جب وہ پکڑتا ہے تو سخت پکڑتا ہے۔ بیٹے اللہ کی نعمت اور بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں۔ ہر بچہ فطرتاً دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور والدین اسے یہودی و نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اے اللہ، میں ایسے علم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دے۔ اے مذاق اڑانے والے، جلد تجھے اپنا جواب بھی نظر آ جائے گا۔ کہہ دیجئے میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ثابت قدم رہے۔ دل مردہ ہے، اس کی زندگی علم اور علم کی زندگی عمل اور اخلاص ہے۔ زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں اسلام نے ہمیں مکمل تعلیمات سے نوازا ہے۔ کم بولنا حکمت ہے، کم کھانا صحت ہے، اور کم سونا عبادت ہے، اور کم ملنا عافیت ہے۔ ہر وہ عمل جو شریعت کے مطابق ہو ذکر میں داخل ہے، اگرچہ خرید و فروخت ہو۔ قبر کے تینوں سوال عقائد سے متعلق ہیں، لہٰذا اپنے عقائد کی فکر کیجیے۔ ہر نماز زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھیں، سیکھ کر پڑھیں اور سنت کے مطابق پڑھیں۔ قرآن کریم کی تلاوت اللہ کی دوستی کا بہترین ذریعہ ہے۔ رزق کی فراخی پر شکر نہ ہو اور معاشی تنگی پر صبر نہ ہو تو یہ فتنہ ہے۔ عبادت سے جنت اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ مسلمان کی ذلت اپنے دین سے غفلت میں ہے، نہ کہ مفلسی میں۔ عیالدار کے اعمال مجاہدین کے اعمال کے ساتھ آسمان پر جاتے ہیں۔ ظالم مظلوم کی دنیا بگاڑتا ہے اور اپنی آخرت بھی۔ سب سے بہترین وظیفہ دعا ہے۔